آگے چل کے لکھا کہ اگر کوئی کسی ولی کی بھی توہین کرے، علماء کی توہین کرے، علماء ربانیین کی، عالم بعمل کی، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے اور برکتوں سے اور علم و عرفان کے فیضان سے محروم کر دیتا ہے۔ توہین کرنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ایک تشریح کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لوگ یہ باتیں بک رہے ہیں یا بکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب وہ زیادہ نکاح کیوں فرمائے، یہی ان کو رہ رہ کر کے درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہے کہ کیوں ایسا ہوا، اور اس کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، زیادہ نکاح صرف حضور علیہ السلام ہی نے تو نہیں فرمائی، اور بھی انبیاء کرام نے، جن کو عیسائی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہودی جن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان انبیاء کرام نے بھی نکاح کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حرم میں کتنی بیویاں تھیں؟ اس کی تعداد کوئی 700 بتاتا ہے، کوئی 300 بتاتا ہے، کوئی 1000 تک بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ بڑے بڑے بزرگوں نے کئی نکاح کیے، شادیاں کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ہم لوگ تو مانتے ہی ہیں، ان کی بھی 3 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ انبیاء کرام نے کیا۔ پھر اس کے بعد انبیاء کے علاوہ خود ہندوستان میں جب وہ رام چندر جی کا بہت تذکرہ ہوتا ہے۔ رام چندر جی کے جو والد تھے راجہ دشرت، ان کی بھی 3 بیویاں تھیں۔ تو لوگوں کو اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زیادہ نکاح نظر آتے ہیں تو لوگوں کو اور لوگوں پر بھی تو توجہ کرنا چاہیے۔ اب کس نے زیادہ بیویاں کیوں کی، یہ وہ دلائل وہ لوگ دیں۔ ہمارے حضور علیہ السلام نے زیادہ بیویاں کیوں کی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کو پہلے آپ سمجھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ مسلم جوان بھی جو ہے وہ یہاں آ کر کے کچھ کنفیوز ہوتے ہیں پروپیگنڈے کے تحت، اور حضور علیہ السلام کے خلاف ذہن و دماغ میں چھوٹا سا تصور بھی اگر غلط آ گیا، ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن بناؤ کہ میرے نبی نے جو کیا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا، سب اللہ کے حکم سے کیا۔ حضور اللہ کے حکم سے کرتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی مرضی سے تو بولتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے تو وہ تو وہی بولتے ہیں جو ان پہ وحی کی جاتی ہے۔ یہ حضور کی شان۔ حضور علیہ السلام نے کیوں کیا؟ دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مکے میں کوئی دوسری بیوی حضور کے گھر میں نہیں ہے۔ جب تک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ظاہری طور پر حیات رہی، حضور علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، ٹھیک۔ لیکن جب مدینہ منورہ گئے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید 10 نکاح اور فرمائے۔ اور بھی روایات ہیں، لیکن کثیر روایات ہے کہ حضور علیہ السلام نے کل 11 نکاح فرمائے۔ حضور کی کل 11 بیویاں ہوئی، اور جس میں سے ایک وقت میں ایک ساتھ صرف 9 رہی۔ حضور نے کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام کے نکاح کرنے کی غرض کیا تھی؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ نمبر 1، سب سے اہم جو نکاح کرنے کی زیادہ تعداد تھی، اس کی وجہ یہ ہے، سب سے اہم بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری کائنات کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ اب زندگی جو نمونہ ہے، اب آپ دھیان دیں، یہاں جو زندگی جو نمونہ ہے، تو حضور علیہ السلام بازار جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جنگ میں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ تو یہ باہر کی زندگی بھی سب نمونہ۔ تو یہ باہر کی زندگی نمونہ ہے، تو حضور گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ تو گھر کی زندگی بھی نمونہ ہے، ٹھیک۔ حضور علیہ السلام کی گھر کی زندگی بھی نمونہ ہے۔ اور باہر کی زندگی کے واقعات بیان کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ کتنے؟
1.25 लाख सहाबा कम व बेश जो बाहर की जिंदगी बयान कर रहे हैं, हत्ता कि कैसे मुस्कुरा रहे हैं वो भी, कैसे बैठे वो भी, कब कहां कैसे बैठे वो भी, बल्कि बाज मकामात तो सहाबा किराम ने यहां तक बयान किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बाज मकामात पर अपने पैरों को खड़ा करके और दोनों हाथों का हल्का बनाकर बैठते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि अपनी चादर, देर तक बैठते थे तो अपनी चादर जो वो अपनी पीठ पे डाल करके अपने घुटनों को भी ऐसे बांध लेते थे। आप जाएंगे हरम में तो आप देखेंगे देर तक लोग हरम में बैठते हैं, तो इस सुन्नत पर भी लोग अमल करते हैं। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के बैठने की जितनी अदाएं थी सहाबा ने बयान कर दिया। सिद्दीक अकबर ने एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ऐसा नहीं है लेकिन समझाने के लिए, जो अदा सिद्दीक अकबर ने नहीं देखी बयान न कर सके, लेकिन फारूक आजम ने देखी तो बयान कर दी। फारूक आजम से रह गई तो सिद्दीक अकबर ने बयान कर दिया। सिद्दीक और फारूक से रह गई तो उस्मान गनी ने बयान कर दिया। सिद्दीक, फारूक और उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हुम से रह गई, मौला अली ने बयान कर दिया। मौला अली से कुछ रह गई, साद ने बयान कर दिया, सईद ने बयान कर दिया, हज़रत तलहा, जुबैर, यानी कि कोई अदा छूटी नहीं। हत्ता कि ये भी बयान हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम अगर खरबूजा खाते थे तो खरबूजे के साथ खजूर मिला के खाते थे, ये भी बयान है। यानी कि कुछ छूटा नहीं। मुस्कुराया तो ये भी बयान हो गया कि कब मुस्कुराया तो सिर्फ दांत दिखे, कब मुस्कुराया तो दाढ़ भी दिख गई। इतनी बारीकी से हुजूर की जिंदगी बयान हुई है। इनको क्या पता है, जिनको खुद अपने मजहब की किताबों का इल्म नहीं है, वो दीन के बारे में क्या जानेंगे। और उनको क्या पता हुजूर के बारे में, बातें करते हैं, अक्ल नहीं है इन्हें, शऊर नहीं है, सिर्फ कौम के अंदर आग लगाने की खातिर जो जी में आता है कह उठते हैं और लोगों के सब्र को नापने की कोशिश करते हैं। अच्छी तरह याद रखना और अच्छी तरह याद रखना कि कभी मुसलमान बुज़दिली दिखा करके चाहे वो चुप रह सकता है, लेकिन नामूस रिसालत के मामले में मेरे अल्लाह ने जो गैरत का इजहार फरमाया है फिर वो किसी को बख्शता नहीं है। अगर अबू लहब कहता है कि उनके हाथ टूट जाए तो फौरन जवाब आता है तब्बत यदा अबी लहब, और फिर उसके हाथ तोड़ दिए जाते हैं। तुम क्या समझते हो मेरे अल्लाह की शान गैरत, मुस्तफा जान रहमत के मामले, उसका तो हर काम ही बेमिसाल है। अगर तुमने ज्यादा बदज़बानी की कोशिश की, कुदरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और अगर मुल्क को किसी भी मुल्क को सलामत रखना है तो उस मुल्क में अज़मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पड़ेगा। मुल्क खुद ब खुद महफूज रहेगा, वरना फिर देख लो हालात अपनी निगाहों से। और अगर अभी नहीं संभले तो फिर दुनिया के हालात इससे भी बदतर हो सकते। दुनिया वालों को होश के नाखून लेना चाहिए। तो अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर की बाहर की अदाएं एक एक बयान हुई। हत्ता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी को कंखियों से देखा ना, कंखियों से, वो भी बयान हुआ। नजर भर के देखा वो भी बयान हुआ कंखियों। अगर किसी बकरी पर हाथ फेरा वो भी बयान हुआ। किसी पागल ऊंट के सर पे हाथ फेरा वो भी बयान हुआ। किसी चिड़िया का घोंसला उजाड़ने पे तंबीह फरमाई वो भी बयान हुआ। मेंढक के टर्राने की आवाज पे लोग नाराज हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको बताया, वो भी बयान हुआ। कुछ नहीं छूटा, सब बयान हुआ। तो बाहर की हर अदा बयान करने के लिए कितने लोग थे, इंतजाम कितने को था? अब घर की अदाएं बयान करने के लिए अगर एक ही औरत होती तो लोग कहते कि एक औरत ने कितना याद रखा होगा और कितना भुलाया होगा, कितना याद रखा होगा, कितना भुलाया होगा। तो चूंकि महबूब की घर की अदाएं भी लोगों के लिए आइडियल थी, नमूना थी, तो कुदरत ने इंतजाम किया, प्यारे हबीब तुम्हारी अदाओं को महफूज रखने के लिए एक नहीं, एक साथ 9 का इंतजाम किया जाएगा एक वक्त में। अगर किसी को आयशा भूल जाएगी तो उम्मे सलमा बयान कर देगी, उम्मे सलमा भूल जाएगी तो हफ्सा बयान कर देगी, हफ्सा की नजर चूक जाएगी जवेरिया बयान कर देगी, जवेरिया की निगाहों में नहीं आ सकेगा सफिया बयान कर देगी, सफिया से कुछ रह जाएगा ज़ैनब बयान कर देगी,
باہر کی اداؤں کے لیے 1.25 لاکھ کا انتظام کر دیا گیا، گھر کی اداؤں کے لیے 9 ازواج پاک کا انتظام کیا گیا کہ یہ ان کی زندگی پیش کرے گی۔ معاذ اللہ ان پر یہ الزام لگانا کہ وہ عورتوں کے شوقین تھے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ وہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب تھے ان سے زیادہ کون اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ ارے نادان، جس کو میرے نبی کا عشق مل جاتا ہے وہ صابر پاک خود کی دلہن کو عشق کی آگ میں جلا دیتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بے شرمو، تم نے آشرم دیکھا ہے، تم نے خانقاہیں نہیں دیکھی، تم نے خانقاہیں نہیں دیکھی۔ آ دیکھ صابر کلیر کی خانقاہ، جن کو ان کے عشق کی آگ لگ جاتی، وہ مخدوم سمنہ پوری زندگی تجرد میں گزار دیتے۔ دیکھ آ کر کے ہماری خانقاہیں دیکھا کر، ہمارے یہاں یہ مزاج۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زیادہ ازواج پاک سے نکاح کیا، اور مقصد کیا تھا؟ کئی مقاصد میں سے میں نے مختصر ایک مقصد بیان۔ اب یہاں ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں حضور نے تو اتنی کی، تو کیا ہم دوسری نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی آپ کے پاس وہ چاہیے۔ اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ زنا سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، زنا سے محفوظ نہیں رہ سکتے، تو آپ کو دوسری کرنے کی اجازت، کہ آپ زنا کی طرف نہ جائیں، دوسری کر لیں، پھر بھی دوسری کے بعد بھی زنا کی طرف جانے کا اندیشہ ہے تو تیسری کر لیں۔ لیکن آپ کی طبیعت نارمل، آپ کے حالات نارمل، آپ زبردستی دوسری تیسری کے چکر میں پڑیں، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں اسلام کا حکم ہے دوسری کرنا۔ میرے عزیز، حکم ہوتا تو نماز کی طرح وہ بھی سب کو کرنا پڑتا، تو پہلے مولانا لوگ ہی کرتے نا، کیونکہ حکم ہوتا تو حکم پہ عمل کرنا۔ حکم نہیں ہے میرے عزیز، حکم نہیں ہے، اجازت ہے، اور اس کے لیے اسٹیپ ہے، معاملات ہیں۔ بلکہ حکم ایک ہی کا ہے کہ اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کرو۔ لوگ میری تقریروں کو غلط رنگ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط رنگ میں نہ سمجھو۔ ہم نے دوسری تیسری کا مشورہ ان کو دیا جو زنا کرتے ہیں، کنٹرول نہیں ہے جن کو، ایک پر جن کی سیرابی نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے کہا ایسا کرو۔ لیکن جب وہاں سیرابی بھی ہے، حالات بھی نارمل ہیں، تو پھر قرآن خود کہتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ دو کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، اللہ تعدلوا فواحدہ، تو پھر ایک ہی کرو، کیونکہ جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوگی، ایک سے زیادہ ہوگی، اور اس نے دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ اٹھایا جائے گا، آدھا دھڑ اٹھایا جائے گا۔ کہیں گے یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ایک سے زیادہ بیویاں والا ہے، دونوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھ لیں جو ایک سے زیادہ کر رہے ہیں وہ کتنا انصاف کرتے ہیں، کتنا انصاف کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو تقریروں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوا کان لے گیا تو اس پر باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور حضور علیہ السلام نے ایک سے زیادہ کیوں کیا، اس کی بھی جو وجوہات ہیں میں نے اختصار کے ساتھ رکھ دی۔ اللہ پاک ہماری قوم کو حضور کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔